کی نظر کرم ہمارے اوپر رہے، اور اسی لیے رسول خدا نے فرما دیا، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آج تیسرا دن ہے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ سیرت فاطمہ زہرا کی روشنی میں ہم اپنے کرداروں کو دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں، رسول خدا کی حدیث پر دیکھیں کہ ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے، کہ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بطول کو راضی کرنا پڑے گا، اگر بطول راضی تو میں راضی، اور میں راضی تو میرا رب راضی۔ تو مقام اتنا بلند ہے ان ہستیوں کا کہ مناقب آل محمد میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اپنے پنجتن کے ساتھ، ان میں امام حسن ہے، حسین ہے، جناب فاطمہ ہے، صلی اللہ اور آپ نے ایک سفید رنگ کی کوفی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور تمام اپنے اہل آل کو اپنی اس کے نیچے لیا ہوا تھا، چادر کے نیچے فاطمہ بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ اور ایسے میں جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر سلام کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول خدا، کیا میں بھی اپنوں میں شامل ہوں؟ یعنی آپ اظہار کر رہے ہیں چادر کے نیچے سب کو جمع کر کے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل، تم بھی ہمارے ساتھ ہو، تم بھی اپنوں میں شامل ہو۔ تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے، آ جاؤ۔ جبرائیل بھی چادر کے نیچے چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جبرائیل چادر سے نکلے اور عالم ملکوت کی طرف، کہ جو ان کا مقام ہے وہاں کی طرف انہوں نے پرواز کی۔ لیکن اب جب نکلے چادر سے تو چہرے کا عالم کچھ اور تھا، اب وہ خوبصورتی اور نورانیت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ تو اس وقت جب وہ پرواز کرتے ہوئے اپنے ملکوت کی طرف پہنچے اور باقی کے فرشتوں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ کیوں میری خوبصورتی میں اضافہ نہ ہو، میں محمد و آل محمد میں شامل ہو گیا، یا یہ کہا کہ میں ان کی محفل میں شامل ہو کر آ رہا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ واقعی آپ کو ذکر دیتا ہے کہ محمد و آل محمد آپ کو اپنی محفل میں شامل کریں، آپ کو اپنوں میں شامل کریں، کیونکہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے۔ یعنی جبرائیل کو بھی تگ و دو کرنی پڑتی ہے اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے، خدا کی بارگاہ میں اتنی اطاعت کی، اور خدا کے جو محبوب بندے ہیں ان کی خدمت گزاری اس طرح سے کر رہے ہیں کہ خدا بند عالم نے یہ مقام دیا کہ رسول خدا ان کو اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے اپنوں میں شامل ہو۔ تو ہم لوگ بھی یہاں جب ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے ہیں، اور خود ہمارے معصوم کہہ چکے ہیں کہ تم ہم سے ہو، ہم تم سے ہیں، نہ ہم تمہارے بغیر رہ سکتے ہیں اور نہ تم ہمارے بغیر رہ سکتے ہو۔ تو اس لیے ہم لوگ یہاں پر آ کر اپنا ذکر کرتے ہیں، اور خود ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مولا کائنات کی نورانی کلام ہے کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنے کلام میں جلوہ گر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آپ نے شخصیت کو دیکھنا ہو کہ وہ شخصیت کتنی بڑی ہے، کتنا اس کا مقام کیا ہے، تو دیکھو اس کا کلام دیکھیں، کیونکہ ہر انسان اپنے کلام کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جب آپ بات کریں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کے اندر ظرفیت کتنی پائی جاتی ہے۔ جو آپ جملے بولیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کا ظرف کتنا ہے، کتنا آپ نے کوشش کی ہے اپنے آپ کو اس مکتب میں رہتے ہوئے آگے لے جانے کی کتنی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس مکتب میں یہاں پہ ایسا نہیں کہ سٹاپ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے وہاں سٹاپ نہیں ہے، آگے بڑھو اور آگے اور آگے، یعنی اپنے مقام اور درجات کو جتنا بلند کرنا چاہو، جتنا آگے جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ بات کیسے کرتا ہے، ابھی دل چاہا آپ کا سوچیں آپ کہ اللہ کیسے بولتا ہوگا، اللہ کیسے بات کرتا ہے، اس کی قدرت کا نظارہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، مولا فرما رہے تو وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن اس کا کلام ہے اور وہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہے۔ لیکن ایک شرط ہے بس اس میں، کہ جو سورہ واقعہ میں بتا دی گئی، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ظاہر قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے،
اور باطن قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر میں بھی آپ کو پتہ ہے وضو کے بغیر آپ چھو نہیں سکتے, لیکن جو قرآن کا باطن ہے اس کے لیے باطنی طہارت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں قرآن کو دونوں طرح سے مس کرنا ہے, ٹچ کرنا ہے, یعنی ظاہری طور پر بھی آپ اس کو ٹچ کریں, اور آپ کا جو باطن ہے اندر جو, وہ قرآن کے باطن کو ٹچ کریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے اندر کی پاکیزگی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر اندر آلودگی ہے, دل صاف نہیں ہے, لوگوں کے لیے کینہ, بغض, حسد, جلن, یہ چیزیں اگر دلوں کے اندر موجود ہیں تو دل آلودہ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ دل جو ہے وہ قرآن کے باطن تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن اس میں اپنے راز نہیں کھولتا. ٹھیک ہے, یہ قرآن اپنے راز کھولتا ہے لیکن سب پہ نہیں کھولتا. تو اسی لیے تو وارث قرآن کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ سب کو نہیں بتا رہا, لیکن وارث جب اسے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ اپنے راز اگلنے شروع کر دیتا. ٹھیک ہے, ہمارے جیسے لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ آلودگی, جو دل کی آلودگی ہے اس سے بچو. اگر آلودہ ہے دل تمہارا تو بے شک آپ جتنے مرضی قرآن ختم کر لیں, آپ جتنے مرضی قرآن تقسیم کر دیں, آپ جتنی مرضی قرآن کی محفلیں کر لیں, لیکن اگر اندر آلودگی ہے تو قرآن کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے, اس سے بہتر درود پڑھیں, خوبصورت درود. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. پکار ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے. جب درود پڑھ رہے ہو باڈی لینگویج بتائے کہ میں کوئی ذکر کر رہی ہوں. اگر ہم صحیح طریقے سے درود پڑھ لیں تو ہماری حالتیں بدل سکتی ہیں. یہ ہمارے اندر کی جو کیفیت ہے, جب یہ بدلے گی تو چہرے سے بھی پتہ چلے گا کہ اندر کچھ اور کیفیت ہے. کیونکہ فوراً جیسے ہی اندر کی کیفیت بدلتی ہے رابطہ خدا سے ہو جاتا ہے. جو نور نازل ہو رہا ہے وہ دلوں پہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نور ہر وقت نازل ہو رہا ہے, ہر وقت اس کی نعمتیں, رحمتیں, برکتیں نازل ہو رہی ہیں. ہم نے اپنے دل بند کر رکھے, دلوں کو ہم نے اپنے کو طاقت نہیں دی. تو مولا کائنات فرماتے کہ اسی طرح بی بی کا کلام ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ شخصیت کوئی بھی ہے وہ اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہے. اگر تم نے کسی شخصیت کو کھولنا ہے تو اس کے کلام کو دیکھو. ٹھیک ہے, تو کہا کہ بی بی کو اگر تمہیں, بڑے بڑے علماء اور عرفا کہتے ہیں کہ سمجھنا ہے تو ان کے کلام کو دیکھو, اس میں ان کی ذات پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ جو خطبہ ہے بی بی کا خطبہ ہے, جو جا کے بی بی نے دربار میں خطبہ دیا, اتنا نورانی خطبہ ہے, اور یہ ایک بڑے خاص ماحول میں بی بی نے دیا, اور اس سے پہلے بی بی نے کوئی خطبہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, اب یہ اور کہیں بھی بہت اسپیشل طریقے سے, حالانکہ مسجد کا دروازہ گھر میں ہی کھل رہا تھا, لیکن گھر سے مسجد میں نہیں آئی. مسجد میں آنا تھا صدر دروازے سے, اپنے گھر سے نکل کے جو مسجد کا مین دروازہ تھا وہاں سے مسجد میں داخل ہوئی, اور بڑے اہتمام کے ساتھ, کہ ساتھ میں کنیزیں ہیں, بڑی ایک چادر اوڑھ رکھی کہ جو باقاعدہ اس چادر تک کا ذکر ہے, یعنی اس انداز میں آپ نے حجاب کیا ہوا ہے کہ تاریخ میں اس کا بھی ذکر آیا, یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ. اور چال ایسی جیسے رسول خدا, گفتار ایسی جیسے رسول خدا, جلال ایسا جیسے رسول خدا. اس طرح سے جب بی بی داخل ہوئی نا جیسے ہی مسجد میں, تو لوگوں کو رسول خدا یاد آ گیا. اور کیا ہوا کہ مسجد میں کوہرام برپا ہوا, لوگ رونے لگے. ٹھیک ہے, لوگوں کی زبانیں بے شک آل محمد کے ساتھ نہیں تھیں, لیکن جو دل ہے اس کا کیا کریں. ابھی اگر امام آ جائے انشاءاللہ تو اس وقت جو ہمارے دل کی کیفیت ہوگی نا, وہ ابھی ہم لوگ اس کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا کیا حال ہے.
ابھی دیکھیں جب ہم منتظر الأجل یا امام منتظر یا امام منتظر ابھی صلی علی محمد وآل اب بیوی نے پہلے جب خطبہ شروع کیا تو خدا کی حمد و ثنا کی. آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں کو شامل کریں. ہر فضول چیز ہماری زندگی میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہے ہم اس کو اسٹاپ ہی نہیں کر رہے. کہیں ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ میں کیا کر رہی ہوں, یہ فضول کام ہے, میں کیوں کر رہی ہوں. اس کے بجائے میں اپنی بیوی کا خطبہ نہ پڑھ لوں, میں اپنے مولا کی کتاب نہج البلاغہ نہ پڑھ لوں. افسوس ہو اپنی زندگیوں کے اوپر کہ زندگیاں گزر جائیں اور ہم اپنے مولا کا کلام ہمیں یاد ہی نہ ہو. ہم اس وقت مجلسوں میں عالم یہ ہے کہ کوئی ایک بات آپ پوچھ لیں, لوگ نیل ہیں, بالکل کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. تو ہمارے مکتب کے لوگ تو ایسے تھے نہیں. ہمارے تو مکتب میں شان کیا تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ شیعہ کے بچے سے بھی ڈرو, یہ بھی بہت کچھ جانتا ہے. تو ہمارے اوپر جہالت ہمیں سوٹ نہیں کرتی, ہم باب العلم کے وارث ہیں. تو پہلے بیوی نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی, پھر رسول خدا کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد بیوی نے فرمایا اے لوگوں, خدا نے تمہارے اوپر دو چیزیں تمہیں مقرر کی ہیں, امر و نہیں. ٹھیک ہے, توجہ ہے نا آپ کی. کہا کہ خدا نے امر وہ احکام الہی جو تمہیں بجا لانا ہے, اور نہیں جس سے تمہیں روکنا ہے. یعنی خدا نے تمہیں دو کام کہے ہیں, میرا حکم بجا لاؤ, جس سے میں روکوں رک جاؤ. قرآن میں سب کچھ یہی ہے نا. ٹھیک ہے, ہم لوگ بعض اوقات علم نہیں رکھتے نا تو مجتہدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مراجع کرام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے لگا دیا ہے, یوں کرو یوں کرو یوں کرو. وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اعتراضات کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات کہاں سے آ گئی, اور یہ اعتراضات اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا. آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں, یہ سارے احکامات قرآن میں موجود ہیں, کوئی کہیں سے نہیں لے کے آیا, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں سے لا سکے. یہ سارے احکامات صرف سورہ بقرہ میں 500 احکامات موجود ہیں. پڑھ کے تو دیکھیں, سارے احکامات آپ قرآن کھول کے دیکھیں, اس نیت سے کھولیں کہ پروردگارہ میں اس نیت سے کھول رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے احکام کیا تھا, تو نے مجھے کس کس چیز کے لیے حکم دیا. خدا قرآن میں حکم دیتا ہے, آپ کی رائے نہیں پوچھتا. حکم دیا گیا, جھوٹ مت بولو, آپ سے پوچھا تو نہیں گیا, آپ کو رائے تو نہیں دی جا رہی. نماز قائم کرو, حکم ہے. ٹھیک ہے, نماز قائم کرو, روزے کا حکم ہے. جتنی بھی چیزیں جب سب احکامات میں آ رہی تو بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ تمہیں کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا, احکام الہی تمہارے پاس ہے, ان پہ عمل کرو, اور جس سے تمہیں روکا گیا اس سے رک جاؤ. پھر اس کے بعد بیوی فرماتی ہے, مجمع سے سوال کرتی, تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے ایمان تمہارے لیے کیوں مقرر کیا ہے, کیوں تمہیں کہا کہ تم ایمان پر آؤ, دین کی طرف آؤ, کیوں کہا؟ بی بی فرماتی اس لیے کہ خدا تمہیں پاک کر دے, آلودگی سے تمہیں پاک کر دے. اور وہ آلودگی کس چیز کی ہے؟ اس زمانے میں کس چیز کی آلودگی تھی؟ اس وقت لوگ شرک میں مبتلا تھے, بظاہر بھی شرک میں مبتلا تھے, بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, ایسا ہی تھا نا. تو کہا بیوی نے کیا کہا کہ تمہیں ایمان تمہارے لیے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ تم شرک سے آلودہ, جو شرک سے آلودہ ہو چکے ہو تمہارے دل, اس سے تم پاک ہو جاؤ. اب دیکھیے, ایک صحابی قرآن پڑھ رہا تھا, اور جب سورہ یوسف پہ پہنچا تو ایک آیت اس کے اٹک گئی اس کے دماغ میں. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت جگہ پہ رکیں گے. ٹھیک ہے, بہت جگہ پہ آپ کو رکنا پڑے گا, کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو یہ بھی رک گیا. اور دیکھیے قرآن کا ادب بھی بتایا گیا کہ غور سے پڑھو تاکہ فکر کر سکو, تم پہ قرآن کھل سکے, تیزی سے نہ پڑھو. اب یہ پہنچا مولا کی خدمت میں,
کہا مولا سورہ یوسف کی یہ آیت مجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، میں آپ کے پاس آیا کہ اس آیت میں کہا گیا کہ اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لا چکے ہیں مگر ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے۔ تو کہا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کافروں کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی، بات کس کی ہو رہی؟ جو ایمان لا چکے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے، یہ آلودہ ہو چکے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ شرک ایسی چیز ہے کہ شرک کہتے ہیں کس کو؟ خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو کہہ دینا خدا کا بیٹا کہہ دینا، کوئی خدا کا بیٹا نہیں، اگرچہ کہ خدا نے کہا ہے کہ تمام جو دنیا ہے مخلوق ہے میرا کنبہ ہے، لیکن یہ تو اس نے محبت میں کہہ دیا نا۔ اب اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ کوئی پڑھ کے اعلان کر دے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، یا کوئی کسی کو اس کے ساتھ منسوب کر دے کہ یہ اس کا خاندان ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہے کہ شرک کیا چیز ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور دل آپ کا آلودہ ہو جاتا ہے، نجاست، باقاعدہ نجاست آپ کے اندر بھر جاتی ہے۔ کافر کو نجس کہا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، تو کہا کہ تمہارے اندر نجاست چلی جائے گی۔ اور یہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ شرک جو ہے یہ اتنے غیر محسوس طریقے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ خود مولا نے مثال دی، سب کو معلوم ہوگا کس چیز کی مثال دی تھی؟ چیونٹی کی، کہ کس طرح سے وہ چلتی ہے شفاف ٹائل پہ، جب وہ چلتی ہے مولا فرما رہے ہیں کیونکہ اس کی کوئی دھمک نہیں ہوتی اس کے چلنے کی۔ کبھی کبھی آپ کے جسم پہ چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا جب تک وہ کاٹ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے شرک جو ہے وہ آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو مومن ہوں، میں تو صبح شام نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنا بڑا عزادار ہوں، لیکن شرک اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بی بی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جانتے ہو، بی بی نے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا جانتے ہو ایمان کا فلسفہ کیا ہے؟ جانتے ہو کہ ایمان کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ تمہیں شرک سے بچایا جائے، تمہیں نجاست سے بچایا جائے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ جو شرک ہے، یہ جو نجاست ہے، اس کا پہلا اثر کیا ہوگا کہ یہ تم سے بندگی چھین لے، تم خدا کے بندے نہیں رہو گے۔ لیکن جو شرک میں مبتلا ہو گیا وہ خدا کا بندہ کہاں رہا؟ وہ تو خارج ہو گیا۔ تو بیوی نے بتایا کہ یہ بندگی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آج تیسرا دن، کہ بیوی کی زندگی میں جو چیز سب سے اوپر آ رہی ہے بندگی پروردگار، جو بات شروع ہو رہی ہے بندگی پروردگار سے شروع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، 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 رسول محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی یعنی اتنے غیر محسوس طریقے سے شرک آپ کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس شخص سے آپ پوچھیں کہ خالق کون ہے، وہ کہے گا خدا خالق ہے، خالقیت میں نہیں پھسلتا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پوچھیں مالک کون ہے، خدا مالک ہے، ٹھیک ہے، وہ مالکیت میں نہیں پھسلتا۔ وہ کہاں پھسلتا ہے؟ وہ پھسلتا ہے ربوبیت میں، ٹھیک ہے، یعنی اپنا رب کسی اور کو مان سکتا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ کسی کی نوکری چلی گئی، اب وہ پریشان بیٹھا، ٹھیک ہے، کیوں پریشان بیٹھا؟ خدا پہ اگر یقین ہوتا، اگر یہ سمجھتا کہ خدا رب ہے تو پریشان نہ ہوتا۔ کتنے لوگوں کو اپنے باس کے جوتے چاٹنے پڑتے، کیوں؟ کہتے اگر ہم نے اس کی خوشامد نہ کی،
ہماری نوکری چلی جائے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایسی بات ہے نا. یعنی کیا مطلب کہ ربوبیت میں پھسل گیا، خدا کو رب نہیں مان رہا. مالک سمجھ رہا ہے، خالق سمجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے پیدا کرنے والا وہ ہے، مالک ہر چیز کا وہ ہے، تو رب بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، رب بھی وہی ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہمارے زمانے کے امام یہ فرماتے ہیں صلی کہ جب دعا مانگو تو صرف یہ نہ کہو کہ پروردگارہ مجھے رزق دے، کہا کہ یہ دعا بھی کرو کہ مجھے اپنی اطاعت کا رزق بھی دے. یعنی ہم نے رزق کو محدود کر دیا، رزق کو ہم نے دال چاول میں محدود کیا ہوا ہے نا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق صرف بریانی صرف رزق ہے، روٹی آٹا یہ صرف رزق ہے، جبکہ اطاعت پروردگار بھی رزق ہے. تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ اطاعت پروردگار کا رزق مانگو، باقاعدہ مانگو، توفیق کا رزق مانگو، خدا سے باقاعدہ اس کا بھی سوال کرو کہ اس کی ذات کے قرب کا رزق مانگو. یہ بھی رزق ہے. ٹھیک ہے کہ پروردگار عالم فقط وسیلہ بناتا ہے دوسرے کو. ٹھیک ہے، دوسرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیچ میں، جو آپ کا باس ہے، وہ فقط وسیلہ ہے، جو اصل منبع ہے وہ خدا کی ذات ہے. تو دیکھیں کتنا خطرناک مرحلہ ہے، یعنی ہمیں کتنا سنبھل کے چلنا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ مومن جو ہے اس کو خالص پانی کی طرح ہونا چاہیے. پانی کی طرح سے، پانی کے اندر بھی کچھ خاصیتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز میں آپ ڈال دیں اس میں وہ چلا جاتا ہے، ویسی شیپ اختیار کر لیتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ وہ نخرے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے وہاں نہیں جانا. اگر پانی نخرے کرنے لگے تو کہیں پہ نہیں پہنچے گا، اسی لیے ہر جگہ پہنچ جاتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ نخرے نہیں کرتا، جہاں جگہ پہ بن گئی وہ چلا گیا. ایک تو یہ اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے. پھر دوسری صرف اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ شفاف ہوتا ہے، بالکل اس کا ظاہر بھی نظر آ رہا ہے، اس کا باطن بھی نظر آ رہا ہے. مومن کو اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس کے ظاہر سے اس کا باطن نظر آ رہا ہو. یعنی جب وہ بولے بات کرے تو پتہ چل رہا ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی یہی ہے، اس کی بات سے پتہ چلے. بعض اوقات ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اور کچھ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن دل میں اس کے کچھ اور ہے. کیونکہ بعض اوقات زبان ساتھ نہیں دیتی. جب آپ کا دل اور زبان الگ الگ چل رہے ہو تو وہ ساتھ نہیں دیتے. پھر کہا کہ پانی کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کہیں دکھانے کے لیے نہیں جاتا. اور خود آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں جو طوفان وغیرہ آتے ہیں ان کی دیکھتے ہیں نا، سونامیاں آتی ہیں، کس کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پانی کیسی تباہی بھی لے کے آتا ہے. کہاں کہاں کیسی کیسی بلڈنگوں کو، ابھی آپ نے اسی برسات میں چائنا میں دیکھا، کس طرح سے اسلام آباد میں دیکھا آپ نے، اسی سال کے اندر آپ نے دیکھا. تو ایک خاصیت پانی کی ہے کہ وہ اپنی فکر میں نہیں ہوتا خالی. ٹھیک ہے، وہ صرف اپنی فکر میں نہیں ہوتا. اس لیے مومن کو کہا گیا کہ وہ صرف اپنی فکر میں نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی نماز پڑھ لے، خود ہی جو کچھ بھی اچھا کام ہے وہ کر لے. نہیں، کہا کہ ایک مومن جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یعنی اگر وہ لباس تقویٰ پہنے ہوئے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کے ساتھ چلتے. وہ مدد کرتا ہے دوسروں کی. گھروں میں، اپنے گھر کے اندر ایسا نہیں کہ ایک جو شخص ہے وہ تو ٹائم پہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے اور جو باقی ہیں آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں آپ جائیں، آپ جا کے یہ کام کریں، یہ کام جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر ہونا چاہیے. نہیں، کہا دوسروں کی بھی مدد کرو لباس تقویٰ فراہم کرنے میں. کیونکہ اس دن، قیامت کے دن، جو شخص دنیا میں دوسروں کی مدد کرتا ہوگا لباس تقویٰ پہننے میں،
پرہیزگاری میں، قیامت کے دن وہ لیڈ کر رہا ہوگا لوگوں کو، یعنی اس کو اتنا مقام ملے گا، کیونکہ دنیا میں وہ مدد کر رہا تھا۔ اور دیکھیں بیوی کیا چاہتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک قیامت کے دن لیڈ کرے، قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک آگے ہو، ہر ایک ایسا ہو کہ وہ کئی ہزار لوگوں کی شفاعت کر سکے، کئی ہزار لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر سکے، اس کو اتنا اختیار حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ بی بی یہ فرما رہی ہے کہ اگر تم صلی اللہ محمد وآلہ بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم متصل نہیں ہو پا رہے، در حقیقت کوشش نہیں کرتے، متصل نہیں ہو پا رہے، نہ خدا سے متصل ہو پا رہے، جڑ پا رہے، اور نہ اہل بیت سے جڑ پا رہے۔ بس اسی کو کافی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ مجلس کا ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہم یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے کل بتایا تھا نا کہ میں حیران رہ گئی جب میں نے یہ کتاب پڑھی، 100 اولیاء خواتین کی کتاب ہے، کہ جس میں 100 اولیاء خواتین جو صرف بر صغیر کی، اور مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ میں نے جتنے اولیاء کرام آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں نا، بڑے بڑے، بابا گنج شکر ہے، نظام الدین اولیاء ہے، جب ان کی ہسٹری پڑھی تو پتا چلا کہ ان کی مائیں سب ولیاں ہیں۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بابا فرید یہ ایک ولی، نہیں، ماں ولیہ ہے۔ جتنے سب بڑے بڑے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب کی ماں ولیہ ہے، اور تقریباً سب کے حالات کے اندر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ باپ نہیں ہے، باپ بچپن میں مر چکا ہے، اور ماں نے اکیلے پالا ہے، اور ماں اتنے اونچے مقام پر، جبھی تو دیکھیے بیٹے ایسے بنے۔ یعنی تمام جو سورس جاتا ہے، دیکھیں اب آپ سمجھ میں آئے کہ ہم کتنی بی بی ہماری باعظمت اور عظمت کی طرف ایک عورت کو لے کر جانا چاہتی ہے، عظمت کے مقام کی طرف۔ سفیان ثوری جو وہ بھی ایک بزرگ گزرے، سفیان ثوری، تو ان کی ماں بھی ولیہ ہے، کہ وہ ایک رات جب اپنی ماں سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سینے میں دل نہیں، جیسے میرے سینے میں دل نہیں، یعنی دل اور دماغ ہمارے پاس یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو محسوس کراتی ہیں ہمیں کہ ہم زندہ ہیں، اور ہمارے احساسات، جذبات، جو کچھ بھی ہم رکھتے ہیں، دو چیزیں، یہ عقل اور دل ہمارے پاس ایسے ہیں۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ جب بیٹے نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سینے میں دل نہیں ہے، مطلب وہ کچھ محسوس نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ایک مومن کی نشانی بتائی گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ اس کا جو دل ہے کسی بھی لمحے دو چیزوں سے خالی نہ ہو، امید اور خوف، خوف خدا اور امید خدا۔ خوف، ہر وقت خوف کہ پروردگار جو میں کام کر رہا ہوں پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے، اس چیز کا خوف، کہیں یہ جو میں واجبات انجام دے رہی ہوں، کام کر رہی ہوں، کہیں تکبر تو میرے اندر نہیں آ گیا، یہ خوف خدا۔ دوسری چیز امید پروردگار کی ذات سے کہ پروردگارا میں تو گناہ گار ہوں، میں تو بس یہ چھوٹا ہی کام کر سکتی ہوں، مجھے امید ہے کہ تو میرے عمل کو قبول کر گا۔ تو دیکھیں ان کی ماں نے کتنی بڑی بات کی، لگتا ہے کہ تم خدا کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں اگر آپ پڑھیں تو بار بار دعوت دیتا ہے، خدا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ جو نشانیاں ہیں ہماری ان پہ غور و فکر کرو۔ خدا کی نشانیاں چاروں طرف جو ہے وہ بکھی ہوئی۔ تو سفیان ثوری کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو تم علم حاصل کر رہے ہو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو دین کے علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، یہ ایسے جاہل لوگ نہیں تھے، جتنے بھی آپ اولیاء دیکھتے ہیں وہ جاہل نہیں ہوتے، عارف ہوتے ہیں، علم کی منزلوں پر ہوتے ہیں۔ تو کہا بیٹا دیکھو، جو تم علم حاصل کر رہے ہو، اگر یہ علم تمہارے کردار کو سنوار نہ سکا، تمہارے اخلاق کو سنوار نہ سکا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
دیکھیں بچوں کو کس طرح سے بتایا کہ کس طرح بچوں کو بتائیں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب تم 10 حرف سیکھ لو علم کے. دیکھیں سفیان ثوری کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ جب تم 10 حرف سیکھ لو تو اپنے آپ کو چیک کرو، فوراً چیک کرو کہ یہ 10 حرف جو میں نے سیکھے ہیں کیا میرے اندر وقار پیدا ہوا، میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا، میری ذات کو ان 10 حروف نے کتنا سنوارا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. خدا کے اسما پہ گفتگو کرتی تھی لوگوں سے. خدا کے اسما جو ہے اس کے اسرار و رموز لوگوں پر وہ گفتگو کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب گفتگو کرتی تھی تو چہرے سے نور برستا تھا. یعنی بتایا کہ ایک عورت کس مقام تک جا سکتی ہے. دیکھیں بیوی ہمیں، دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس راستوں سے بیوی ہمیں گزارنا چاہتی ہے. یعنی بہت بلند ہمیں مقام. انشاءاللہ تعالیٰ دعا یہ کیا کریں اس صفحے اعضاء کے صدقے میں کہ ہمارے اندر جو ظرف ہے وہ وسیع ہو جائے اور ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ہمارے ہاں اسی لیے 2 پارٹ ہوتے ہیں مجالس، فضائل اور مسائل. اسی لیے ہوتے ہیں یہ دونوں پارٹ وہ ہیں ہماری مجلس کے کہ جو ہمارے شعور کو بالیدگی عطا کرتے ہیں. یعنی کچھ کام یہاں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. اس جگہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام خود بخود ہو رہا ہے، آپ کو کرنا نہیں پڑ رہا، خود بخود ہو رہا ہے. یہ جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں یہ ان کی اجازت سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں پر اثر کر رہے ہوتے ہیں. نہ صرف آپ کو مل رہا ہے بلکہ مجھے بھی مل رہا ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی دائرے کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم اتنا آگے جا سکیں. دیکھیے ہمارا مقام اتنا بلند ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ جب ایک زائر جاتا ہے کربلا، اتنا مقام اس کا بلند ہے کہ امام حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں جاؤ عباس میرا زائر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. دیکھیں یہ بلند مقام کی علامت ہے. لیکن ہمارے علماء اور عرفا انہوں نے اس چیز کو کھولا ہے، انہوں نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کہاں ہم کہاں حضرت عباس، کہاں ہم کہاں امام حسین. ہم جیسے چھوٹے لوگ، ہم جیسے گناہگار لوگ جاتے بھی ہیں تو معرفت نہیں ہوتی. جب جاتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے حضرت عباس کو کہ استقبال کے لیے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ روز عاشور امام حسین کی تنہائی تھی. یعنی وہ تنہائی کا اثر جو عاشور کے دن وہ اس قدر امام کی ذات میں ہے، اس قدر اس چیز کو امام نے محسوس کیا ہے. تنہائی کو اپنی عاشور کے دن جب حل من ناصر انصرنا کا مدد کے لیے پکارا، یعنی اتنا محسوس کیا ہے کہ آج جب کوئی زائر جاتا ہے تو حسین فوراً حضرت عباس سے کہتے ہیں جاؤ ہمارے زائر کا استقبال کرو، یہ ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور میر انیس نے ایک شعر یہ کہا کہ امام حسین کی تنہائی کا یہ عالم تھا کہ میر انیس کہتے ہیں عباس قتل ہو گئے، اکبر نہیں رہے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یعنی اس قدر تنہائی کے وہ محسوس کیا امامہ. جبھی تو ہم سب جمع ہو کے گریہ کرتے ہیں کہ ہماری آوازیں امام کے پاس پہنچ جائیں، اور ہمارا گریہ جب پہنچتا ہے ہماری آوازیں امام کی تنہائی کو دور کرتی ہیں. یہی سبب ہے. آپ دیکھیں کتنے خوش نصیب ہے نا، آپ لوگوں کے لیے فرش ازا بچھایا جاتا ہے، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، کسی کو پیاس لگی فوراً پانی پی لیتا ہے، اتنا احترام کیا جاتا ہے آپ کا. ذرا سا دیکھیں صاحب خانہ کتنا الرٹ رہتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کو جگہ نہ ملے. کیسے سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا تصور کریں علی کی بیٹیاں خاک پر بیٹھے اور شام غریباں
جلتی ہوئی راکھ پر بیٹھے تھے. ذرا تصور کریں, ان لوگوں نے اس وقت اس جلتی ہوئی راکھ پر بیٹھ کر آپ کو یاد کیا. کتنا آپ کا مقام, یعنی تنہائی کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں کربلا میں عاشور کے دن قدم قدم پہ یاد کیا گیا. کبھی امام حسین یاد کر رہے ہیں, کبھی جناب زینب یاد کر رہے ہیں, کبھی جناب سکینہ یاد کر رہے ہیں. تو عزاداروں, جب مختار پکڑ رہے تھے لوگوں کو اور خولی کو پکڑ کے لایا گیا, تو مختار نے کہا کہ خولی تجھے یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا, اور کہا تیرے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ تو بڑا سنگدل ہے. کہا کہ ہاں میں بہت سنگدل. آپ کو پتا نا یہ وہ شخص ہے کہ جو وہ نیزہ اٹھا کے چلا تھا جس پہ امام حسین کا سر, کتنا سنگدل رہا ہوگا یہ شخص جو فرزند زہرا کے سر کو لے کے چل رہا ہے. تو کہا کہ ہاں میں بہت سخت دل. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ کربلا میں کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ تیرا جیسا سخت دل آدمی بھی گھبرا گیا, تیرا دل بھی رو پڑا ہو. اس نے کہا کہ ہاں 3 موقع ایسے آئے. کہا کہ کون سے؟ تو یہ اس نے مختار سے گزارش کی. اس نے کہا کہ تم مت مجھ سے پوچھو, تم برداشت نہیں کر سکتے, تم برداشت نہیں کر سکتے. مختار نے کہا کہ نہیں مجھے بتا. کہا کہ ٹھیک ہے اپنا کلیجہ پکڑ لو اگر سن سکتے ہو تو. کہا پہلا موقع وہ تھا جب فرزند زہرا زخموں سے چور چور ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے, امامے کے پیچ کھلے ہوئے تھے, تیروں سے غربال تھے, تیروں سے غربال, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی. ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرے جیسا سنگدل بھی تڑپ گیا کہ جب حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا, اور جملہ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ پکار رہے تھے اماں. آپ کو پتا ہے نا جب انسان سخت مشکل میں یا تکلیف میں ہوتا ہے ماں کو پکارتا ہے. حسین گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے کہہ رہے تھے اماں اماں. کہا اس وقت میرا دل دہلا کہ عباس کا بھائی اور ایسی تنہائی, عباس کا بھائی اس قدر تنہا. عزاداروں مختار مجلس لگی ہوئی تھی, پورا دربار سجا ہوا تھا. مختار بے ہوش ہو گئے, ہوش میں لایا گیا. پھر کہا بتا دوسرا موقع کون سا تھا؟ یہ کہتا ہے مختار نہ سنو, تم برداشت نہیں کر پاتے, تم غش کر جاتے ہو. مختار نے کلیجہ پکڑا, کہا کہ نہیں میں سنوں گا, مجھے بتا تم نے کیا کیا. کہا دوسرا موقع کون سا تھا؟ کہا دوسرا موقع وہ تھا جب حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا. ایک آواز آئی خیموں کو لوٹ لو. کہا میں گھوڑے پہ سوار ہوا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, میں نے چاروں طرف دیکھا, مجھے زمین پر ایک لمبا نیزہ پڑا نظر آیا, میں نے وہ نیزہ اٹھا لیا, میں خیموں کی طرف دوڑا, خیموں کی طرف آگ لگی ہوئی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ خیموں سے ایک بچی نکلی جس کے کرتے کا دامن جل رہا تھا, جو مقتل کی طرف بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ, بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ. تو ایک مرتبہ میں گھوڑا اس بچی کے پیچھے لگا. کہا میں نے گھوڑا تیز کیا, وہ بچی تیز دوڑنے لگی. کہا میں نے اور گھوڑے کو تیز کیا, بچی اور تیز دوڑی. کہا ایک مقام ایسا آیا, میں نے اپنا نیزہ اٹھایا, بچی کی پشت پر مارا, بچی زمین پر گری اور مجھے اس کے کانوں میں پھندے ہلتے نظر آئے. کہا ایک مرتبہ میں آگے بڑھا, آگے بڑھ کر پھندوں کو کھینچ لیا. کہا مختار نے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں نے پھندے کھینچے خون کا فوارہ بلند ہوا اور بچی کے کانوں کی بائیں پھٹ گئے. جزاکم ربکم, دعا ہے کہ تم یہاں سے خالی نہ جاؤ. ماتم ایسے کرنا جیسے سکینہ نے چمر کا پہلا تماچا کھا کر پرات کی طرف اپنے دیکھ کر اپنے چچا عباس کو پکارا تھا. اللہ تعالیٰ مختار غش کھا کر گر گئے, دوبارہ ہوش میں لایا گیا. مختار کلیجہ پکڑے بیٹھے ہیں. خولی کہتا ہے میں نہ کہتا تھا برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا مجھے بتا تیسرا موقع کون سا ہے؟ کہا نہیں سن سکتے, مر جاؤ گے. شرطیہ کہتا ہوں مر جاؤ گے. کہا نہیں مجھے بتا, اس لیے کہ مجھے تجھ سے انتقام لینا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے تیسرا موقع وہ تھا کہ میں نے بچی کے بندے چھینے, میں دوبارہ مقتل کی طرف, دوبارہ خیموں کی طرف چلا. کہا میں نے دیکھا ایک دراز قد بی بی ہے, ماتم کرتے ہوئے عزاداروں,
जब तक पुरसा न दे सका हो कि पुरसा जाएगा जनाब फातिमा की खिदमत में, उनकी बेटियों का पुरसा, उनके उजड़े हुए घर का पुरसा का एक मर्तबा मैंने देखा, एक दराज कद बीवी सर से पैर तक चादर में लिपटी हुई, चादर को उसने अपनी बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। मुझे ऐसा लगा कि इसकी चादर में कोई कीमती चीज है जिसने मजबूती से इसने पकड़ रखा है। वो कभी खेमे के अंदर जाती थी, कभी खेमे के बाहर आती थी। एक बार मैं आगे बढ़ा, घोड़े पे बैठे बैठे नेज़े की नोक से चादर को उतारना चाहा, मैं बहुत कोशिश की, चादर ना उतरी, इसलिए कि उस बीबी ने बड़ी मजबूती से चादर को पकड़ रखा था। मुख्तार ने कहा फिर तूने क्या किया? कहा एक मर्तबा मैंने अपना चमड़े का ताजियाना निकाला। अब जो ताजियाना चला उस बीबी के रुखसार पर एक मर्तबा चादर हाथ से छूटी, उस बीबी ने बारात की तरफ रुख किया, अब्बास अब्बास मेरी चादर। कहा जब वो बोली तो मुझे पता चला, अरे ये अली की बेटी है, ये फातिमा की बेटी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।